حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجداری انبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم علماء کرام، طلباء اعظام، عوام اہل سنت برادران اسلام، آج کی یہ عظیم و شان کانفرنس اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس پاک کے سلسلہ میں اور تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے عنوان کے ساتھ جامع مسجد غوث الاعظم اورنگی ٹاؤن میں انعقاد پذیر ہے۔ برادران عالم نبیل فاضل جلیل استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد فاروق شاذلی صاحب حافظہ اللہ نے حکم فرمایا، ان کے حکم پر آپ احباب کے سامنے آج کے اس محفل پاک میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ بڑی توجہ اور اعتماد کے ساتھ آپ نے گفتگو کو سماعت فرمانا ہے۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، توفیق و عنایت سے آج ہم اس عظیم الشان کانفرنس کے اندر شرکت و حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور اعلیٰ بھی ہے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے بھی گفتگو انشاءاللہ تعالیٰ کرنی ہے۔ دوستان گرامی قدر، سورۃ الحدیث شریف کی میں نے ایک آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، اسی سے انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کروں گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، تم کسی قوم کو نہیں پاؤ گے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ دوستی لگائے۔ یعنی ایمان والے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ دوستی نہیں لگا سکتے، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ان ایمان والوں کے باپ ہی کیوں نہ ہوں، ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہوں، ان کا خاندان ہی کیوں نہ ہو، ایمان والے کبھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی نہیں لگا سکتے۔ جب ایمان کے اس معیار پر کلمہ پڑھنے والا پورا اترے گا، اللہ فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی لوگ ہیں اللہ نے ایمان کو جن کے دلوں میں نقش فرما دیا، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے جن کے دلوں میں ایمان کو نقش فرما دیا، جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو دوست نہیں بناتے۔ مولا علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا فرمان ہے، فرماتے ہیں الاعداء ثلاثہ، انسان کے دشمن تین ہیں، عدووں کا وعدو صدیقے کا وصدیق عدوے کا، ایک تیرا اپنا ذاتی دشمن بھی تیرا دشمن وعدو صدیقے کا، اور تیرے دوست کا دشمن بھی تیرا دشمن وصدیق عدوے کا، اور تیرے دشمن کا دوست بھی تیرا دشمن۔ جو ہمارا دشمن ہے وہ بھی ہمارا دشمن، جو ہمارے دوست کا دشمن ہے وہ بھی ہمارا دشمن، اور جو ہمارے دشمن کا دوست ہے وہ بھی ہمارا، بول کے کہتے ہیں وہ بھی ہمارا دشمن۔ محبت، ایمان، اقام حقیقت میں کس کے پاس موجود ہے اور واقعی اور حقیقت میں کس کے پاس ایمان موجود ہے، اس کو پرکھنے کے لیے وہ یہ دیکھ لے
کہ اس کے دل میں دشمنان رسول کی نفرت کتنی موجود ہے. اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے اس کی دشمنی کتنی ہے. اگر وہ محبت کا دعویٰ کرے، ایمان کا اعلان و اظہار کرے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دشمنی نہ رکھے اور ان کے ساتھ عداوت نہ رکھے، تو ایمان کے امتحان میں کامیاب. آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے، مختلف ٹیلی ویژن چینلز کے ذریعے سے نئی نسل کو یہ فکر اور سوچ دی جا رہی ہے کہ گویا کہ اسلام کے اندر سب کے ساتھ محبت، قادیانیوں کے ساتھ بھی محبت کرو انسان ہے، کافروں کے ساتھ بھی محبت کرو انسان ہے، چاہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی منہ بھر بھر کے گستاخیاں کریں، سب کے ساتھ اسلام محبت کی بات کرتا ہے. یہ تصور غلط ہے، یہ تصور قرآن و سنت کے خلاف ہے اور صحابہ کے عقیدے اور منہج اور نظریے کے خلاف ہے. اللہ کا مومن بندہ وہ ہے جو اللہ رسول کے محبوبوں سے پیار کرتا ہے اور رب رسول کے دشمنوں سے نفرت رکھتا ہے. حضور کے صحابہ علیہ الرضوان جو ایمان کے اعلیٰ معیار پر فائز سے، اللہ رب العزت نے ان کا قرآن مجید میں ذکر کیا. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھی کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نہایت رحم دل ہیں. توجہ سے ذرا محبت سے سبحان اللہ کہتے ہیں. کافروں پر کیا ہے؟ بولی کافروں پر کیا ہے؟ سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں. یہ صحابہ کی بات ہو رہی ہے اور صحابہ ایمان کے اعلیٰ معیار پر فائز سے، وہ ہمارے لیے ایک ایمانی معیار کی حیثیت رکھتے ہیں. جو مومن صحابہ کے ایمان کے معیار پر پورا اترے گا، ایمان اسی کا مقبول و قبول ہے. اگر وہ ایمان اور محبت کا دعویٰ کرے لیکن گستاخان رسول کے ساتھ، منکرین ختم نبوت کے ساتھ اپنے تعلقات، اپنی محبتیں استوار رکھے اور ان کے ساتھ اپنے محبت اور عقیدت کی پینیاں بڑھائے، تو ایمان کے امتحان میں وہ ہرگز پاس ہونے والا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی، ہمارے امام جن کا ہم عرس بنا رہے ہیں، انہوں نے یہی پیغام دیا. امام فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کی. تھوڑی سی کو کرے بابا سے سبحان اللہ کہتے ہیں. یہ کراچی کا ماحول ہی ایسے ہے یا ویسے آپ ٹھنڈے بیٹھے ہیں؟ سبحان اللہ کہنے کا ماحول ہے نا. پیچھے تک آواز ہے، بلند آواز سے سبحان اللہ. ابھی تو میں شروع کر رہا ہوں، ابھی تقریر آپ کو سنانی ہے پوری محبت کے ساتھ اور پورے جذبے کے ساتھ سنانی ہے. ابھی تو تمہید ہے، آپ نے بات محبت والی سن کے گج بج کے کہنا سبحان اللہ. امام فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت. بند کیوں کرتے ہیں؟ ایکو چلائیں گے مل کے پڑھیں سارے. دشمن احمد پہ شدت، دشمن عظیم البرکت مجدد دین ملت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایمان کے حقیقی اور باقی ہونے کو دو باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں بتائی. امام فرماتے ہیں کہ حقیقت میں ایمان کس کے پاس موجود ہے، اگر پرکھنا ہو تو فرماتے ہیں دو چیزیں ایمان کے حقیقی اور باقی ہونے کو ضرور ہیں. ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم
اور دوسرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو تمام جہانوں پر تقدیم دی۔ ایک دل میں رسول اللہ کی تعظیم ہو اور دوسرا حضور کی محبت اس طرح ہو کہ کائنات کی ہر چیز جس کے ساتھ انسان محبت کرتا ہے وہ ساری محبتیں نیچے ہوں، سب سے بڑھ کر محبت اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ اگر ایمان کے اس معیار پر پورا نہیں اترتا بلکہ اللہ کے رسول کے مقابلے میں اوروں کی بنانی چاہیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں اور حضور کے گستاخوں، حضور کے ختم نبوت کے منکروں کے بارے میں دل میں نفرت اور دشمنی نہ آئی تو امام فرماتے ہیں کہ ایمان کے امتحان میں ایسا بندہ ہرگز کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا کہ ڈالتی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، آج اس امام کا ہم عرس منا رہے ہیں جنہوں نے حقیقت میں ہمارے دلوں میں عظمت مصطفیٰ ڈالی اور ہر گستاخ کا رد کر کے 14ویں صدی کے اندر وہ تجدیدی فریضہ سر انجام دیا۔ اگر کسی بھی طرف سے کسی فتنے نے سر اٹھایا اللہ رب العزت نے امام اہل سنت محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو 14ویں صدی کا مجدد بنایا۔ امام اہل سنت نے اپنا قلم اٹھا کے ہر فتنے کا سر کچل کے اہل اسلام کے سامنے اسلام و سنت کا صحیح عقیدہ اور نظریہ امت مصطفیٰ کے سامنے پیش فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، سنن نبی داؤد کے اندر اور حدیث کی بہت ساری کتابوں کے اندر یہ صحیح حدیث آپ نے مشہور بارہا مرتبہ سنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یبعث لہذه الامة على رأس كل 100 سنة من یجدد لها دینها۔ اللہ ہر صدی کے سرے پر ایک ایسے شخص کو من ویسے کلمہ عموم پہ دلال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سرے پر ایک ایسے شخص کو پیدا فرماتا ہے جو اس امت کے لیے اس امت کے دین کی تجدید فرما دیتا ہے۔ علماء نے شارحین نے اس حدیث کی شرح میں لکھا کہ تجدید کہتے ہیں احیاء من درس من العمل فی الکتاب و سنت، کتاب و سنت کے اعتبار سے جو عمل امت میں ناپائید و مفقود ہو چکا اور صحیح عقیدے کی جگہ پہ کفر و دلالت، گمراہی، سرکشی، بے دینی اور بدعت نے لے لی۔ مجدد کا کام ہے کہ مجدد اس ساری گمراہی، بے دینی اور تمام تر ان فتنوں کا سر کچل کے اسلام کا چہرہ روشن اور کھرا صاف کر کے امت مصطفیٰ کے سامنے پیش فرماتا ہے۔ ہر صدی کے اندر اللہ رب العزت نے ایسے اشخاص کو کھڑا کیا۔ علماء نے اسی حدیث کی شرح میں کتابوں کے اندر لکھا، پہلی صدی آئی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ مجدد بن کے آئے۔ ذرا سبحان اللہ کہہ دیں مبارک۔ پہلی صدی آئی، بھائی آپ کا ساؤنڈ میرے پسند نہیں آتا، سبحان اللہ، جہاں بول رہا ہوں وہاں رکھ کے چلا جاتا۔ پہلی صدی آئے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز مجدد بن کے آئے۔ دوسری صدی آئی، امام محمد ابن ادریس شافعی رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے مجددیت کا منصب عطا فرمایا۔ تیسری صدی آئی، امام ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ مجدد بن کے آئے۔ چوتھی صدی آئی، امام ابو الحامد اصفرائینی مجدد بن کے آئے۔ پانچویں صدی کے اندر امام محمد غزالی کو اللہ نے منصب مجددیت عطا فرمایا۔ چھٹی صدی کے اندر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ مجدد بن کے آئے۔ ساتویں صدی کے اندر امام تقی الدین ابن دقیق مجدد بن کے آئے۔ آٹھویں صدی کے اندر امام زین الدین عراقی مجدد بن کے آئے۔ نویں صدی کے اندر خاتم الحفاظ امام جلال الدین اسیوطی رحمت اللہ علیہ مجددیت کے منصب پر فائز ہوئے۔ 10ویں صدی کے اندر محدث ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ مجدد بن کے آئے۔ 11ویں صدی کے سرے پر 11ویں صدی آئی، امام ربانی مجدد رسانی نقشبند کے شہنشاہ حضرت شیخ احمد سرندی رحمت اللہ علیہ مجدد بن کے آئے۔ 12ویں صدی کے اندر
سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے تجدیدی فریضہ کارنامہ سر انجام دیا۔ 13ویں صدی کے اندر شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ مجدد بن کے آئے، اور جب 14ویں صدی آئی عرب و عجم کے علماء پکار اٹھے، اور ہر طرف سے علماء نے یہ بیک زبان ہو کے کہا 14ویں صدی کے اندر مجددیت کا سہرا اگر کسی سر پہ سجدہ ہے تو وہ تاجدار بریلی ہے۔